اچھا جی، بسم اللہ. حدیث نمبر 186 لے لیجئے. 186 نمبر حدیث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سره ان يبسط له في رزقه وان ينشأ له في اثره فليصل رحمه. یہی حدیث ہے. اچھا، اس مضمون کی ایک روایت دو اور ایک چیز ہے. اچھا جی، نبی کریم دیکھیے صلہ رحمی سے متعلق حدیث ہے. صلہ رحمی، یہ دو لفظ ہیں، صلہ اور رحمی. صلہ کا لفظ جو ہے یہ وصلہ یصلو صلتن، ملنے اور ملانے کے معنی کے اندر ہوتا ہے، ملانے کے معنی. اور رحم جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بچہ دانی کے معنی کے اندر. کہتے ہیں نا ہم رحم مادر، ماں کا پیٹ، پیٹ سے مراد وہ جگہ جہاں پر بچہ ہوتا ہے. تو یہ جو صلہ رحمی ہے یہ اصل میں جوڑ، تو رحم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کنایا ہے رشتہ داریوں سے، کیونکہ رشتہ داریاں جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو پیٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے. کیا مطلب پیٹ کی بنیاد پر ہونے کا؟ یعنی ایک پیٹ پر رشتے جمع ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا، آپ کے جتنے چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، یہ سب، ان سب کا تعلق دادی کے رحم کے ساتھ، یعنی یہ دادی کے رحم پر سارے جمع ہیں ایک طرح سے، اس لیے اس کو رحم کہتے ہیں عربی کے اندر. اور اسی طرح جتنے ماموں ہیں، خالائیں ہیں، وہ نانی کے رحم کے اوپر اکٹھے ہیں، یعنی اس ایک رحم کی وہ سب کے سب پیدائش ہے. اس لیے اس کو رشتہ داری کو رحم کہا جاتا ہے. یعنی وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتے جو کسی ایک رحم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اس کو جوڑنا. تو اس کو ہم اردو کے اندر اس کے لفظ رشتہ داری استعمال کرتے ہیں، عربی کے اندر اس کے ایک لفظ جو ہے وہ رحم استعمال ہوتا ہے. اسی رحم سے ہی لفظ جو ہے وہ محرم نکلا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں تو محارم کے اندر ایک قسم آئے گی، آپ جب ذرا زیادہ اوپر والی کتابیں پڑھیں گے، ذی رحم محرم کہتے ہیں اس کو، ذی رحم محرم. وہ بالکل اور اس پہ، کیونکہ محرمیت کا جو رشتہ ہے وہ تو رضاعت کی بنیاد پر بھی قائم ہوتا ہے. یعنی دودھ پینے کی، دودھ سے بھی تو رشتے قائم ہوتے ہیں، تو اس کو پھر اس محرمیت کو رضاعت کی محرمیت کہتے ہیں. اور جو رشتہ داری کی بنیاد پر محرمیت قائم ہوتی ہے اس کو ذی رحم محرم کہتے ہیں. تو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تاکید اس کی آئی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ہمیں اس کے دینی پہلو کی طرف، کبھی رشتہ داریوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور اس کو ادا کرنے کے فائدے کیا ہیں، آپس میں ملنے جلنے کے فائدے کیا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور احسان کرنے کے فائدے کیا ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے فائدے کیا ہیں. یہ ہمارے، یہ سارا ثواب ہماری خاندانی اختلافات کی نظر ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک گھر کے اندر دیورانی جٹھانی کی آپس میں نہیں بنتی، وہ رشتہ ہی اس طرح، اس کی وجہ سے دو خاندانوں میں چچا بہن بھائیوں کے درمیان محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. نند اور بھاوج کی آپس میں نہیں بنتی تو اس کی وجہ سے پھوپھی گھر کے ساتھ، اور پھوپھی اور ماموں کے آپس کے رشتے ہوتے ہیں. ایک ان کے پھوپھی زاد ہیں، دوسرے ان کے ماموں زاد ہیں، لیکن ان کے اندر تلخیاں آ جاتی ہیں رشتوں، اور وہ تلخیاں ہم ساری عمر چلا رہے ہوتے. پھر اس کے بعد آپس کے اندر ایک خاص قسم کی مقابلے بازی آ جاتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جو ایک دوسرے کو. تو یہ آپ دیکھیں، ہم عام طور پر جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم نہ ہو. میرے پاس نا کل یا پرسوں ایک صاحب تشریف لائے، بڑے مالدار آدمی تھے. ان کا کوئی اتنے چچا اپنے تایا کے ساتھ، مالدار لوگوں کے پھر مسائل بھی قسم کے ہوتے ہیں. تو کسی جائیداد پہ جھگڑا تھا، 80-90 کروڑ روپے کی جائیداد تھی. تو مجھے کہنے لگے خود، وہ حالانکہ لڑکا ہے، اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے تایا سے کہا، میرے تایا کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. تو خود ہی روانی کے اندر مجھے بتا رہا تھا، کہتا ہے کہ میں نے تایا سے کہا کہ ایک ٹانگ تیری گرنے سے ٹوٹی ہے، دوسری میں توڑوں گا، اور میں تجھے یہ کروں گا، اور میں تجھے اس طرح پٹائی کروں گا، اور میں یہ ماروں گا، اور میں وہ کروں گا، اور سر پہ ماروں گا، اور فلانا کروں گا.
اس لڑکے کی عمر ہوگی جو یہ باتیں کر رہا تھا 30. تو آپ سوچیں کہ یعنی میں تو تھرا گیا باتیں سن کر. میں نے کہا کہ دیکھیں بعض اوقات لوگ مال کے پیچھے کتنے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، لیکن اب مال اپنے ساتھ کیسی بد اخلاقیاں، کیسی اختلافات، کیسا انتشار. پھر جو اس نے بیٹھ کر مجھے کہانیاں سنانی شروع کی، وقت آیا بھی کہیں دور سے، کسی اور شہر سے آیا، اور بہت عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ سے تو بیٹھنا ہے اپنے معاملات کے سلسلے. میں نے ان کو وقت دیا تو آئے. تو میں نے، آپ یقین کریں کہ میں، چونکہ ہم لوگوں کا واسطہ بہت رہتا ہے ان چیزوں کے ساتھ، تو ایسے میں حیران رہ گیا کہ بعض صورتوں کے اندر کتنی وہ ہوتی ہے، یعنی مال کے بعد لوگوں کے ہاں پریشانیوں کی نوعیت کیسی آتی ہے. اس میں جو سب سے بڑی پریشانی آتی ہے وہ یہ آپس کے رشتے مقدر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات زہر آلود ہو جاتے ہیں، اور اس قسم کے اختلافات آپس کے اندر پڑتے ہیں کہ زندگی بالکل اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے. آپ اس کے اندر جب دیکھیں گے نا یہ، اور جہاں پر دین ہوگا نا، وہاں آپ کو اس بشرطے کہ دین ہو دونوں طرف اگر دین ہو نا، پھر ان رشتوں کو کیسے انجوائے کیا جاتا ہے، اس کے مناظر بھی اللہ پاک نے ہمیں دکھائے، اور ایسے دکھائے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں گھرانوں کے اوپر جہاں پر ایسے خاندان کو، بہت ساروں کو جانتا ہوں، لیکن ایک ایسے گھر کو جانتا ہوں جہاں 6 بھائی ہیں اور ان 6 کے پوتے پوتیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں تقریباً. 6 بھائیوں کی عمریں ایسی ہیں کہ سب کی تیسری نسل اب جو ہے وہ، اور وہ روز اپنے گھروں میں رہتے ہیں لیکن روزانہ شام کا کھانا اکٹھا کا، ایک بڑا مشترک سا گھر ہے، اس میں باورچی خانے الگ الگ ہیں. شام کا کھانا اکٹھا کھائیں گے، اور آپس کے اندر جو بھائیوں کی ایسی محبت ہے کہ وہ 6 کے 6 روزانہ شام کو اکٹھے نہ ہو جائیں تو وہ ایسے بے چین اور ایک باہر چلا جائے تو باقی اس کے لیے 3 دن بعد آئے، 4 دن بعد اس کا ایسا استقبال کریں گے تحفوں کے ساتھ، اپنے کام سے باہر گیا ہوا. بتیجوں کے درمیان آپس کے ایسی محبتیں ہیں کہ اختلاف، یہ لڑائی نام بھی کوئی کسی چیز کو شاید وہ جانتے بھی نہ ہوں گے. لیکن وجہ کیا ہے؟ سارا یہ پورا گھر جو آپ سوچیں جہاں 6 بھائی اپنی 3 نسلوں کے ساتھ رہتے ہوں گے، وہ 115 120 لوگ ہیں اس گھر کے اندر، بہت بڑا گھر. یہ سارا گھر صبح 3 بجے ان کے ہاں ایسے اجالا ہوتا ہے جیسے، اور ایسی رونق ہوتی ہے گھر میں جیسے ہمارے گھروں کے اندر 12 بجے ہوتی ہے. چھوٹے سے چھوٹے بچہ بھی جاگا ہوا ہوتا، اور مستورات ساری جاگی ہوئی ہوتی، اور ایک چائے کا دور تو فجر کی اذانوں سے پہلے چل جاتا ہے، جس میں سارے چھوٹے بڑے چائے پی چکے ہوتے ہیں فجر کی اذانوں سے پہلے. مستورات اپنی عبادت سے، تلاوت سے، اپنے کھانے، اپنے جو معمولات پورے کرنے، اس سے فارغ ہو کر بھی اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ سارے 120 لوگوں کو چائے بھی پلا دیتی ہے. تو یہ تو صرف عبادت کا حال ہے. باقی بھی معاملات میں 2 چیزوں کا میں نے غور کیا کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اس کا بہت لحاظ کیا. 2 چیزوں کا، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال ان کے گھروں میں بڑے زندہ تھے، اور دوسرا رزق حلال کا بہت زیادہ اہتمام، اتنا غائب درجے کا اہتمام کیا رزق حلال کا کہ اس میں ان کے ہاں کوئی حرام کی پھلی بھی اڑ کر ان کے گھر میں نہیں گر سکتی. اس 2 چیزوں نے، کہ یعنی ایک عبادات نے کہ تہجدوں نے، اور دوسرا یہ کہ رزق حلال کا، اس کے نتیجے میں پھر وہ سارے اخلاق پیدا ہوئے. چھوٹے بڑوں کے درمیان ایک ادب کا رشتہ ہے، ہر 1 سال بھی جو بڑا ہے اس سے 1 سال چھوٹا جو ہے وہ اس کا احترام کرتا ہے، اور ایسے احترام کرتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ وہ 6 بھائی جو ہیں ان کی، یہ میں نے بتایا اولادیں بے شمار، سب کے بیٹے 4 4 5 5 6 6. آپ یہ نہیں پہچان پائیں گے کہ ان لڑکوں میں سے باپ، اس میں ان کا باپ کون سا ہے، چچا کون سا ہے، تایا کون سا. ایک برابر وہ 6 بڑے جو ہیں وہ بڑے سمجھے جاتے ہیں، اور ان کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے، اور ان کی باتیں مانی جا رہی ہوتی ہیں، اور سارا کچھ. یہ آخر یہ بھی تو ایک طرز زندگی، کاروبار یہ لوگ بھی کر رہے ہیں اور اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں. اور دوسرا طرز زندگی آپ جا خاندانوں کو آپ بعض اوقات دیکھیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو قطع رحمی جب ہوتی ہے، جو حدیثیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ سارا اس کا شاخسانہ ہے. جب یہ خیال ختم ہو جاتا ہے کہ اس رشتے کو
یہ وہ رشتہ ہے جو ہم نے بہر صورت قائم رکھنا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بیویوں کے ساتھ رشتہ انسان کی ایک خاص قسم کی مجبوری ہے, اور بیوی کو شوہر ایک مجبوری ہے, شوہر کو بیوی ایک مجبوری ہے. گھر کا سیٹ اپ چلانا ہے, بچے ہیں, ایک یونٹ ہے گھر کا, اس کو کسی نہ کسی سے دھکا دینا. آپ غور کریں کہ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے کتنے دونوں طرف سے, بیویاں شوہروں کے معاملے میں اور شوہر بیویوں کے معاملے میں, کتنی چیزیں خلاف مزاج برداشت کرتے ہیں تو یہ رشتہ چلتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ کسی بیوی سے آپ پوچھیں, کسی خاتون سے پوچھیں, اس کو اپنے شوہر سے 1000 شکایتیں ہوں گی لیکن گھر چل رہا ہے نا. شوہروں سے پوچھیں تو بیویوں سے شکایتیں ہوں گی لیکن گھر چل رہا ہے. اور آپس میں بہت زیادہ بھی ہو جائے تو کہتے ہیں چلو بچوں کے لیے ہم گزارا کر رہے ہیں. یہ چونکہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ گھر بہر صورت ایک ایک سماجی, ایک خاندانی, ایک معاشرتی مسئلہ ہے. یہ گھر ہمیں ہر صورت چلانا ہے. تو وہاں پر ہم لوگ اپنی ذاتی ضرورت کی وجہ سے, اگرچہ وہ دینی ضرورت بھی نہیں میں کہہ رہا, لیکن مطلب کہ اس میں چونکہ ہمیں ایک امیڈیٹ ہمارا اپنا ایک اس میں نفع یا فائدہ یا دوسرے سے نقصان ہے, تو ہم اس کے لیے اپنی طبیعت کے خلاف پر آمادہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہی طبیعت کے خلاف ہم دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ چلنے پر کیوں آمادہ نہیں ہوتے؟ بیویاں جو جتنی باتیں یا جتنی ناگواریاں شوہروں کی برداشت کر لیتی ہیں, وہ ساس کی کیوں نہیں کر پاتی, نندوں کی کیوں نہیں کر پاتی, دیورانیوں جٹھانیوں کی کیوں نہیں کر پاتی؟ اب وہاں, حالانکہ وہاں پر اگر اللہ تعالیٰ کا بھی ہمیں احساس اور استحضار ہو کہ یہ وہ رشتے ہیں جو بہر صورت قائم رکھنے ہیں. اور اگر یہاں پر چونکہ مستورات بھی سن رہی ہیں, اس لیے میں یہ بات تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ خواتین کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی دیورانی سے تعلقات خراب کریں گی, اس کا اثر دونوں بھائیوں کے تعلق کے اوپر پڑے گا. اس کا اثر ان کی اولاد کے ساتھ چچا زاد بھائیوں کا پڑے گا. چچا اور بھتیجے کے رشتے کی جو اچھائی ہے ختم ہو جائے گی. اگر عورتیں اپنی نند کے ساتھ مراسم خراب کریں گی تو یہ نند جو ہے ان کے بچوں کی پھپھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے دلوں کے اندر پھپھی کے لیے بدگمانیاں اور برے جذبات پیدا ہوں گے. اس سے قطع رحمی وجود میں آئے گی. یعنی وہ بچہ جس کو اس کی ماں نے سارا وقت اس کی پھپھی کے خلاف بھرا ہے اس کا ذہن, وہ بچہ کیوں پھپھی کا حق ادا کرے, اور کیوں اس کو یہ خیال آئے گا کہ اس پھپھی کے ساتھ مجھے نیکی کرنی چاہیے؟ وہ تو اس کو اپنی ماں کا دشمن سمجھے گا. اس کا اثر کس پر پڑے گا؟ اسی بچے کی زندگی پر پڑے گا جس کو صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی سکھائی گئی, جس کے سامنے قطع رحمی کے مناظر پیش کیے گئے. اور حتیٰ کہ بعض مائیں تو اتنا ظلم کرتی ہیں کہ خود ساس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور وہ سارے اختلافات بچوں کو بھی معلوم ہو جاتے ہیں. اور کتنے آپ کو بچے میرے پاس آتے ہیں, ایسے نوجوان, بے شمار نوجوان آتے ہیں جو اپنی دادیوں سے, اپنے دادا سے اس پر ناراض ہوتے ہیں. جو کچھ ماں نے کہا ہے وہ ان کا ذہن بن گیا, چاہے وہ حقیقت ہو یا نہ ہو. اس لیے ایک بات بہت میری آپ سب لوگ یاد رکھیں کہ اول تو خود بھی تعلقات سب کے ساتھ اچھے رکھنے چاہیے, لیکن کبھی بھی خاندانی اختلافات کے اندر بچوں کو نہیں ڈالنا چاہیے, بچوں کے علم میں نہیں آنے چاہیے کسی صورت میں. ورنہ یہ آپ کا تو رشتہ بعد میں قائم ہوا ہے, بڑے ہو کر ہوا ہے. ظاہر ہے نند بھاوج کا رشتہ تو بڑے ہو کر قائم ہوتا ہے, ساس بہو کا رشتہ بڑے ہو کر قائم ہوتا ہے. لیکن چھوٹے بچے کو جب وہ پیدائش کے فوراً بعد سے وہ خاندانی اختلافات دیکھتا ہے تو اس کی اٹھان اور اس کا مزاج قطع رحمی کے اوپر بن جاتا ہے. اس قطع رحمی کے مزاج پر جو بچہ بڑا ہوا ہے, اس سے بڑے ہو کر آپ صلہ رحمی کی توقع نہ رکھیں. یہ انجانا اور بیگانہ قسم کا ہوگا, نہ اس کو دادا سے غرض ہوگی, نہ دادی سے غرض ہوگی, نہ پھوپھی سے غرض ہوگی, نہ خالہ سے غرض ہوگی. اور جس کی زندگی کے اندر پھر صلہ رحمی نہیں ہوگی تو اس کے بارے میں جو اب احادیث آپ نے کچھ جو کل کے گزشتہ وقت میں نہیں تھا پچھلے سفر میں, ہم سفر میں تھے, تو آپ نے پچھلے سفر میں پڑھ لی اور آج آپ پڑھیں گے تو آپ سوچ رہے کہ قطع رحمی جس کے اندر آ گئی, اب آپ اس سے کسی خوشگوار زندگی کی توقع نہیں رکھ سکتے. ہم لوگ اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں, کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اسکولوں کے انتخاب کے اندر, ٹیوشنوں کے انتخاب کے اندر, اور ان کی سیر و تفریح کے اندر, سیر و سیاحت کے اندر. کبھی بھی آپ اندازہ لگائیں, پھر خود اپنا وقت اور اپنی سارا دن آپ کسی بندے سے پوچھیں کہ تم اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہو, تو کہتے اپنے بچوں کے لیے اٹھا رہا ہوں. لیکن ہم نے کبھی ان اسباب پر توجہ نہیں دی جس سے بچوں کی زندگیاں بنتی ہیں. یعنی آپ ایک بچے سے اس پر تو ناراض ہوتے ہیں کہ اسے نمبر کم لیے, کیا کبھی اس پہ ناراض ہوتے ہیں یا اسے پوچھا ہے کہ اس کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیسی ہے, اس کے اندر کوئی اپنی چچاؤں, پھپھیوں, خالاؤں, ماموں, نانیوں, دادیوں کے ساتھ
کوئی اس کی لگاوٹ ہے یا نہیں ہے، ایسا تعلق کی نوعیت ہے کہ یہ کل ان کے حقوق ادا کرنے والا بنے گا، کل یہ ان کا خیال رکھنے والا بنے گا، ابھی اس کے آثار ایسے ہیں، یا یہ بالکل ایک بے پرواہ ہوگا جیسا بہت سے لوگ ہوتے ہیں. آپ لوگوں کا تو اصل میں ہم لوگوں کا تو واسطہ زیادہ رہتا ہے نا، ہر طرح کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، پریشانیاں لے کر آتے ہیں. دارالفتاؤں میں آپ کو پتا سارا دن فتوے کے مسئلے میں، اور پھر ہمارے سوشل میڈیا، یہ جو آفیشیل پیج ہے فیس بک کا، ادھر ادھر اس سے ذریعے سے روزانہ بلا ناغہ سینکڑوں سوالات اور سچویشنز اور حالات، اور ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کا بہت زیادہ قریبی اندازہ ہے اس بات کہ یہ پہلے ہمارا ایک سوشل فیبرک، ہمارا ایک سماجی نظام اس طرح کا تھا کہ یہ چیزیں خود بخود تربیت کا حصہ تھیں. خاندانوں میں لوگ اکٹھے رہتے تھے، پھر اکٹھے رہنے کے لیے ہم نے کچھ طور طریقے طے کیے ہوئے تھے کہ اس طرح رہیں گے. اس کو ہم گھروں کی روایات کہا کرتے تھے. ہم رشتے ناطے کرتے ہوئے ان روایتوں کا خیال رکھتے تھے کہ ہمارے گھروں میں یہ روایات ہیں، یہ ہم جب اور عورتیں باہر سے آئیں گی اور اس گھر میں شامل ہوں گی، بہویں آئیں گی دوسرے خاندانوں سے، تو وہ ایسی ہوں کہ اس گھر کی روایات اس سے نہ بدلے. ہمارے یہاں چھوٹے بڑے کے یہ لحاظ ہے، یہ فلانا ہے، یہ پرانے شرفا کے، ہم جو لفظ استعمال ہوتا تھا شرفا کے گھرانے، وہ کیا ہوتا تھا؟ ہم کہا سنا نا، یہ لفظ رشتوں ناتوں میں استعمال ہوتا ہے عام طور پر. تو یہ، اور اس کے اندر بڑا خیال، بڑی باریک بینی کے ساتھ، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 50-60 سال پہلے باہر رشتے نہیں کیے جاتے تھے، کہتے تھے جی ہماری روایات بگڑ جاتی ہیں، اور ہمارے گھر میں تو یہ طور طریقے ہیں. یہ طور طریقے ایک باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن تھا ہر گھر کے اندر، جو رہنے سہنے کا طریقہ سکھاتے تھے. اور وہ کوئی لیکچر کے ذریعے نہیں ہوتا تھا کہ بٹھا کر سکھایا، وہ بچہ دیکھ رہا ہوتا تھا پوری فضا کے اندر. وہ خالص ایک پریکٹیکل تعلیم ہوتی تھی. یہ تعلیم ختم ہو گئی گزشتہ 30-40-50 سال کے اندر. اب آپ کا بچہ ایک اکیلے گھر میں عام طور پر پیدا ہوتا ہے، اور بہت کم گھرانے ایسے رہ گئے ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی روایات کے اوپر قائم. ہمارے ہاں کچھ روایات جو ہمارے پرکھوں سے صدیوں سے چلتی چلی آ رہی. یہ دعویٰ کرنے والے خاندان، اب زبانی دعویٰ تو ہوگا، اس کی عملی کوئی شکل نہیں ہوگی. وہ اب زبان پر رہ گئی ہیں صرف یہ باتیں، کہتا تو ہر کوئی ہے، اس کی کوئی عملی مناظر نظر نہیں آتے. تو وہ انسٹیٹیوشن ہمارا خراب ہو گیا. کئی وجوہات ہیں اس کے اندر. ہجرت بھی ایک وجہ بنی ہمارے، مطلب اسے لوگ بکھر گئے، ہمارے خاندان بکھر گئے، ادھر سے ادھر لوگ چلے گئے، کوئی کہاں چلا گیا. تو وہ جو چیزیں تھیں آپس میں اس طرح، وہ تو چونکہ ایک جگہ رہنے سے قائم رہتی ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ ساری ایک ترتیب چلی آ رہی تھی. اس سے کوئی بھی، ابھی جو پاکستان کے اندر یہ جو ملٹری آپریشن جن علاقوں کے اندر ہوئے، وہاں پر لوگ جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوئے، ان کی روایتیں بکھر گئی. اس کی 3-4-5 سال ان کو جو خیموں میں رکھا گیا، ہمیں تو بلکہ خیال آتا ہے شاید یہ ڈیلیبریٹلی ہوا ہے، اور ان کو باقاعدہ ان کے قبائل کو ان کے گھروں سے نکال کر 6-7 سال کے لیے خیموں میں اور IDPs بنا کر رکھا گیا کہ جب یہ واپس جائیں گے تو یہ ایک نئی مخلوق ہو ان کی. کیونکہ ان کی طرف سے جو جہاد اور جو مزاحمت ہے وہ ان کی روایات کا حصہ ہے. روایتیں ان کی ختم کریں تو یہ چیز ختم ہوگی. تو وہ اس کو سمجھتے نہیں، آپ اس کا پورا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے بہت بڑا فرق پڑا. ان کی طبیعت، فطرت اور سرشت کو بدلنے کی کوشش کی گئی باقاعدہ، کہ وہ وہاں سے جب نکلیں گے، جو کہ وہ ان کی ایک صدیوں کی جگہ ہیں اور وہ وہاں رہ رہے ہیں، تو وہاں پر تو وہی خیالات پروان چڑھ رہے ہیں جو بہرحال بین الاقوامی دنیا کو ناقابل قبول ہے. اور خصوصاً امریکہ کو جب سے افغانستان میں آیا، اس نے بہت وہ کیا ہے کہ اس کو سخت ترین مزاحمت کہاں سے پیش آئی، اور اتنا زمانہ بیت گیا افغانستان میں، اس کے قدم نہیں جم سکے. 40-45 ملک اکٹھے ہو کر آئے، دنیا کی تمام تر ٹیکنالوجی، دنیا کے تمام تر مالی وسائل، اسباب کے درجے کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اس پہاڑوں کے اس چھوٹے سے ملک کے اندر استعمال نہ کر لی گئی ہو. نتیجہ کیوں نہیں ملا کہ آج وہ وہاں سے رسوائی کے ساتھ واپسی کے اوپر مجبور ہے؟ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کامیاب ہو گئے وہاں پر. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہہ سکتے کہ ہم جنگ جیت کے جا رہے ہیں؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے. تو کیا چیز مزاحمت، انہوں نے اس پر پوری سٹڈی کی ہے، ان کی یونیورسٹیوں نے اس کے اوپر دہائیوں تک کام کیا کہ یہ کیا چیز تھی جو ہمارے اس بین الاقوامی ایجنڈے کے رستے کے اندر مزاحم ہوئی، جو رکاوٹ بنی. اس میں قرۂ فال نکلا قبائلیوں کے سر، کہ یہ جو قبائلی معاشرت ہے، یہ جو قبائلی طرز طریقہ ہے رہن سہن کا، یہ وہ لوگ پیدا کر رہا ہے جو کسی بھی نتائج کی پرواہ کیے بغیر طویل عرصے تک گوریلا جنگیں لڑ سکتے.
اور یہ کسی بھی بڑی عالمی طاقت کو لمبے عرصے کے لیے وقتہ ڈال سکتے ہیں. اس پہ شاید ان کے لیے وہ مسائل پیدا کیے گئے جس کے ذریعے سے ان کی اگلی نسلیں کم سے کم اس قابل نہ رہے وہ بھی میرے اور آپ کی طرح روٹی دانے کے چکر کے اندر پڑ جائیں. صبح جب ان کی ہو تو ان کو روٹی کمانے کی فکر ہو، اور شام تک رات گئے تک وہ فکر ان کی ختم ہی نہ ہو، اور اسی فکر کو لے کر وہ سوئیں، اور اسی فکر کو لے کر وہ اٹھیں کہ 2 کما لیے 4 رہ گئے، اب 4 کما لیے 2 رہ گئے، اب 6 کما لیے اور 8 رہ گئے. وہ چاہتے ہیں ساری دنیا وہ دنیا کو اسی ڈھنگ پر لانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے جو بھی کمانے کی فکر میں جب جتنا زیادہ مبتلا ہوتا ہے، ہم ان کے ایک بہترین خریدار بنتے ہیں. ان کی انڈسٹری کو کنزیومرز چاہیے، استعمال کرنے والے لوگ چاہیے. اسی لیے وہ عورتوں کو بھی گھروں میں بیٹھا نہیں رکھنا چاہتے. ان کا خیال ہے جب عورت گھر میں ہوتی ہے تو 50-52% آبادی ان کے کنزیومر ہونے کی اس سے نکل جاتی ہے بات. کیونکہ گھر میں بیٹھی عورت کی ضروریات اور باہر کام کرنے والی خاتون کی ضروریات میں زمین آسمان کا فرق. صرف کاسمیٹکس انڈسٹری کو لے لے آپ، صرف اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو لے لیں، ایک گھریلو خاتون کی ضروریات سامنے رکھیں اور ایک جاب کرنے والی خاتون کی ضروریات سامنے رکھیں. فرق ہے یا نہیں؟ ان کو کنزیومر چاہیے ہر قیمت کے اوپر. انہوں نے اتنی انڈسٹری، یہ جو انڈسٹریل ریولوشن کہلاتا ہے، جو صنعتی انقلاب دنیا کے اندر جب آیا، انہوں نے صنعتیں لگائی ہیں، اور اس صنعتوں کے نتیجے کے اندر دنیا میں چیزیں بنانے کا کام ان کے پاس ہے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز، بہت کم چیزیں ایسی ہیں لوکلی جو پروڈکٹس بن رہی ہیں جس کا آخری درجے تک فائدہ بھی لوکلز اٹھاتے ہیں. لوکل پروڈکٹس کی بالآخر کوئی نہ کوئی تعلق ان کے ساتھ نکلتا ہے. آپ کبھی اس چین کو غور کریں کہ وہ کیا ہوتا ہے جس کو ہم لوکل پروڈکٹ کہتے ہیں. اس کا آپ پھر کبھی دیکھیں کہ اس کا را مٹیریل کیا ہے، پھر آپ اس سے پیچھے جائیں، اس سے پیچھے جائیں، آپ کو بالآخر اس کی مغرب کی چمنیوں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق نکلے گا. تو یہ ان کی ایک نظام ہے دنیا کو جو وہ دے رہے ہیں. اس نظام میں جو سب ایک بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے وہ قطع رحمی کی خرابی ہے. آج کا مغربی معاشرہ اس کی عملی تفسیر ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جو یورپ میں رہے، امریکہ میں رہے، کوئی یہاں ساتھی ایسے بیٹھے ہوئے. آپ عام طور پر جو یورپ کا فضا معاشرہ ہے، آپ اس کے اندر صلہ رحمی کا کیا تصور باقی ہے؟ ہاں، کہ کون کس پھوپھی کیا ہے، اور خالہ کیا ہے، اور دادی کیا ہے، اور دادا کیا ہے، اور چچا کیا ہے، اور چچزاد بہن کیا ہے، اور والد کی پھوپھی کی بیٹیاں کیا ہیں. ہم تو کہتے ہیں فلانا میرا ماموں ہے، پتہ چلتا ہے وہ امی کا کزن ہے. ایسا ہی ہے نہیں کیا؟ تو وہاں آپ پوچھیں کسی مغربی بچے سے تمہاری امی کے کزنز کون ہیں، تو وہ آپ کو جا کے کسی چڑیا گھر میں جمع کرائے گا کہ یہ کون سی مخلوق ہے، یہ اس کی امی کا کزن بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں رشتہ داروں کی بڑی تعداد باہر ملکوں کے ساتھ وابستہ ہے. تو ہمارے یہاں خاتون اپنے بچے لے کر امریکہ سے آ گئی اپنے بچوں کو وہ کرنے کے لیے، دیندار بنانے کے لیے. تو بچے پاکستان آ کے بہت زیادہ اپسیٹ. تو مجھے کہا کہ آپ ذرا ان بچوں کے ساتھ مذاکرہ کر لیں گے ادھر پاکستان میں ہو جائے. قریبی عزیزہ تھی. میں ان کے بچوں سے کہا کہ تم لوگ کیوں پریشان؟ کہنے لگے ہمیں بڑے وہ خاص اپنے انداز میں کندھے اچکا کر مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کہ کیوں ہمیں اٹھا کر یہاں لے آئیں گے، ان کے تو یہاں رشتے دار رہتے ہیں تو ہمارا کون رہتا ہے؟ یہ تو اپنے رشتے داروں کے پاس آ گئی ہیں، ان کی ماں یہاں رہتی ہے، ان کے بہن بھائی یہاں رہتے ہیں، تو یہ تو اس لیے آئی ہیں. مطلب ان کا آنا تو سمجھ میں آتا ہے ہم کس کھاتے میں آ گئے یہاں پر، ہمیں کیوں اٹھا لائی ہیں اپنے ساتھ. تو یہ ہے. آپ سوچیں کہ یہ اس لیے میں کہتا ہے کہ صلہ رحمی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کو صرف یہ ہمارے معاشرتی نظام کی بنیاد ہے. اور یہ شروع اپنے گھر سے ہوگی، آپس میں جو امیڈیٹ بہن بھائی ہیں ایک والدین کے ساتھ جب تک رہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے دائرے کو اس طرح یوں سمجھے کہ مختلف یہ دائرے بنتے چلے جائیں گے. بالکل بہن بھائی، پھر اس کے بعد سمجھے بالکل چچا خالہ ماموں پھوپھی، پھر ان کی اولادیں، پھر اس کے بعد والد صاحب کے کزنز، پھر اس کے بعد والد صاحب کے فرسٹ کزن، سیکنڈ کزنز. یہ اس طرح یہ نظام جو ہے، یہ اس میں ہمیں باقاعدہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہم ان سب لوگوں کی خبرگیری اور خبرداری کرنے کے پابند، اور اس کے ساتھ براہ راست ہماری زندگی میں کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اپنے بچوں کو میں اس دفعہ میرا خیال تھا بس کچھ آپ لوگوں نے کراچی کے اندر عجیب پتہ نہیں فضا وبا کی بنائی ہوئی ہے، ہم تو اسلام آباد میں بہت عافیت میں رہ رہے ہیں. تو میرا اس وقت خیال یہ تھا کہ ہم مستورات کا ایک نظم رکھا جائے گا خاص اس وقت کراچی آنے کے اوپر، اور جس طرح آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں
یہ اسباق میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو سبقاً پڑھانے کی چیز ہے۔ اس میں یہ بات خاص طور پر پڑھانے کی ہے کہ ان رویوں کے نتیجے میں خود اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ ثواب بہت زیادہ ہے، ثواب تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، لیکن خود انسان کی زندگی کی تو ہماری بہت ساری پریشانیوں، ڈپریشن، نفسیاتی امراض، مالی پریشانیوں، بدحالیوں، بے سکونیوں کی وجہ ہمارے رویے ہوتے ہیں۔ اور اس میں خواتین ناراض نہ ہو جو سن رہی ہیں کہ اس میں خلقی طور پر خواتین کی طبیعت میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس کو انفعالیت کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے جس مردوں میں ایک سختی اور عورتوں میں ایک نرمی پیدا کی ہے، ایسی ایک مسئلہ یہ ہے کہ خواتین میں اثر جلدی لینے کی طبیعت خلقی طور پر موجود ہے۔ مثلا ایک بات آپ کسی مرد کو کہیں اور وہی بات کسی خاتون کو کہیں تو دونوں پر اس کے اثرات جو مرتب ہوں گے ذرا مختلف ہوں گے۔ تو اس میں فرق ہو سکتا ہے، بعض مردوں کا زنانہ مزاج بھی ہو سکتا ہے اور بعض خواتین کا مردانہ مزاج بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ اصول ضوابط اکثریت پر اطلاق ہوتا ہے، ایکسیپشنز ہر وقت ہوتے ہیں۔ تو اس میں چونکہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر جلدی تاثیر اسے خواتین نیک بھی جلدی ہو جاتی ہیں۔ یہ جتنا دین ہم آپ لوگوں کو بیٹھ کے پڑھاتے ہیں اتنا خواتین کو پڑھائیں، ساری رابعہ بصریہ بن جائیں، آپ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو ان کے اندر اثر لینے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی، لیکن ظاہر بات ہے جو اثر لینے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ اچھا اور برا دونوں اثر جلدی لیتی ہے طبیعت، فطری سی بات ہے۔ اگر ماحول بدلے گا تو دوسرا اثر بھی بہت جلدی آ جائے گا، اور اگر ماحول ٹھیک ہو جائے گا تو اچھا والا اثر بھی بہت جلدی آ جائے گا۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں اس وقت ہمارے معاشرے میں جس کی بہت شدید کمی ہے وہ یہ کہ رویوں کا دین نہیں پڑھایا جاتا، اخلاق والا، اس کو اخلاق کا جو ایک حصہ ہے، یہ اس کا جو دینی پہلو ہے نا یہ نہیں سامنے نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب ایک خاتون کو جب ایک بندہ ہو، خاتون ہو یا مرد ہو جو بھی ہو، جب اس کو برداشت کرنا پڑے، اس کو صبر کرنا پڑے، اس کو وسعت ظرفی کا مظاہرہ، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کی ضرورت اس کو کیوں ہے، اور فوری ری ایکشن میں اس کا فائدہ ہے یا ضبط کر لینے میں اس کا فائدہ ہے، بول دینے میں اس کا فائدہ ہے یا صبر کر لینے میں اس کا فائدہ ہے، دے دینے میں اس کا فائدہ ہے یا روک دینے کے اندر اس کا فائدہ ہے، مان لینے میں اس کا فائدہ ہے یا ضد کرنے میں اس کا فائدہ ہے۔ یہ انسان کو باقاعدہ پڑھانے کی چیز ہے، تب جا کر ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ہاں رویوں میں، ہمارے ہاں اخلاق میں، ہمارے اس کے نتیجے میں تعلقات میں، اور اس کے نتیجے میں برکتوں، رحمتوں، سعادتوں اور قدرت کی طرف سے جو فراخیوں کے معاملے آپ وہاں تشریف لائے تھے دروازہ، کئی دن بعد اٹھ کر آئے تھے، تو آپ نے وہ پردہ کھولا، سامنے سے ہٹایا پردہ، تو فجر کی نماز ہو رہی تھی، صحابہ نے نمازوں میں رکھیوں سے دیکھ لیا کہ دروازہ پردہ ہلا اور حضور تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے مصلی سے کہ شاید آپ نماز پڑھانے آئے ہیں، آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں نماز پڑھاؤ، اور آپ مسکرائے ان سب لوگوں کو دیکھ کر، اور پھر آپ واپس چلے گئے۔ اس سے پورے فجر کی نماز ظاہر ہے سارا مدینہ جمع تھا نماز پر، تو سارے مدینہ میں خبر پھیل لگی حضور کو شفا ہونا شروع ہو گئی ہے اور صحت کے اندر بڑی بہتری ہے۔ آپ نے آج فجر کی نماز پر کئی دن کے بعد اتنی ہمت اور قوت پیدا ہوئی ہے کہ آپ بستر سے اٹھیں اور دروازے پر تشریف لائیں۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر مسجد نبوی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اتنا جڑا ہوا تھا وہ جو حدیث بخاری کی یاد رکھیں، کون سی حدیث؟ ساری کھڑکیاں، سارے دروازے بند کر دو، کس کا دروازہ چھوڑ دو؟ الا خوخۃ ابی بکر الصدیق۔ خوخہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کھڑکی جس سے آمد و رفت کا کام لیا جاتا ہے۔ دو قسم کی کھڑکیاں ہوتی ہیں نا، ایک کھڑکی ہوتی ہے جو ایک تو پورا دروازہ ہوتا ہے، اچھا ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دیہاتوں میں ابھی تک ان کھڑکیوں کا رواج موجود ہے، اس کو آدھا ہوتا ہے، وہ پورا نہیں ہوتا، وہ آدھا، پتہ نہیں اس میں کیا حکمت ہے کہ اس کو آدھا کیوں رکھا جاتا ہے، کہ یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے دو بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں کے گھروں کے متصل گھروں کے درمیان کھڑکیاں رکھی جاتی۔ تو وہ حضرت بکر کا دروازہ جو مسجد وہ تو ادھر تھا، یہ بالکل تقریباً حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائڈ پر ہے، اگر آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو تو وہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہے، یہ بالکل رائٹ پر ہے، اس لیے کہ وہ دیکھیں نا باب بکر صدیق رائٹ کے اوپر ہے، اگر آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو تو کہاں باب بکر صدیق کدھر ہے؟ رائٹ کے اوپر۔ تو اسی باب بکر صدیق سے آپ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کرنا ہے، اندر آنا ہے، اور اندر آتے آتے آتے
وہ جگہ جہاں پر اوپر لکھا ہے ہذا حد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ حضرت بکر کے گھر میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ایگزیکٹ جا کر حضرت بکر کے گھر کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں وہاں پر، اگر آپ کو یہ بات آپ سمجھ گئے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور حضرت بکر صدیق کے گھر کے جب آپ کا منہ حجرہ عائشہ کی طرف ہو اور ابو بکر صدیق گھر میں کھڑے ہوئے ہو تو ان کے لیفٹ سائڈ پر کس کا گھر ہے؟ حضرت عباس کا، اور وہاں وہ گھر ہے جس کا پرنالہ حضرت عمر فاروق رضی نے اتارا تھا، وہ لیفٹ پر ہے۔ اگر منہ ہاں رائٹ سائڈ میری رائٹ بنے گی، آپ کی لیفٹ بنے گی، اگر اس طرف سے آپ کھڑے ہو آپ کو منہ اس طرف ہوتا تو یہ ان کا گھر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کیا کیا بات کس بات کی اور کدھر سے یہ بات چلے؟ طیبہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا کہ یا رسول، حضرت ابوبکر کی ایک اہلیہ اس گھر میں رہتی اور ایک جو تھی وہ جہاں مسجد غمامہ ہے نا، مسجد غمامہ دیکھی نا آپ لوگوں نے، باب السلام سے نکلے اور جہاں مسلح تھا حضور کے زمانے کا، وہ مسجد غمامہ کے پاس۔ اچھا، یہ مسجد غمامہ مدینہ سے باہر ہے، اسی لیے یہ عیدگاہ تھی۔ عیدگاہ کہاں ہوتی ہے؟ شہر سے باہر ہوتی، تو یہ باہر تھی۔ تو یہاں اس کے آس پاس کہیں حضرت بکر صدیق کی دوسری اہلیہ کا گھر تھا، ایسے تھوڑا سا آگے۔ تو انہوں نے اجازت لی کہ میں وہاں چلا جاؤں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا چلے جاؤ، تو وہاں چلے گئے۔ ادھر آپ سے کا پھر وصال ہو گیا اسی دن۔ ادھر ابوبکر صدیق کو اطلاع ملی، یہ تو طبیعت ٹھیک ہونے کا سن کر آئے تھے کہ اب آپ روح بصحت ہے، بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب صاحب وہاں تو ہو گیا سب، ظاہر بات ہے خبر اڑ گئی، سارا جو ہنگامہ تھا، تو ابوبکر صدیق جب داخل ہوئے خبر سن کر بیٹھے اپنی سواری پر اور سیدھا مسجد نبوی پہنچے۔ اندر حجرہ عائشہ تھا اور امہات المؤمنین جمع ہو گئی تھی، اور باقی حضرات کو تو ظاہر بات ہے کہ اندر آنے میں پردے کا مسئلہ تھا اس گھر کے اعتبار سے۔ حضرت بکر صدیق کی تو بیٹی کا گھر تھا، اس لیے آپ تو اندر جا سکتے تھے۔ تو آپ اندر گئے تو آپ کو دیکھ کر باقی امہات المؤمنین نے اپنے پردے کر لیے، چہروں پر نقاب ڈال دیے یا چادر گھونگھٹ نکال لی۔ تو آپ سیدھے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جس طرح لیٹے ہوئے تھا، اور آپ کے اوپر یمنی چادر، برد یمانی جو ہے وہ ڈالی گئی تھی۔ تو حضرت بکر صدیق نے آپ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور ایک جملہ کہا اس موقع پر جو حدیثی کتابوں میں آتا ہے کہ طبت حیا و میتا یا رسول اللہ۔ اب یہ طبتا وہی طابہ یطیب طیب وہی لفظ ہے اصل میں۔ طبتا کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے طیب ترین زندگی گزاری، حالت کی زندگی بھی گزاری، اور طیب ترین موت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اب اسی طیب کا ترجمہ میں نے جیسا کہا کہ سب سے زیادہ مشکل کام، تو پاکیزہ کا لفظ بھی کہا جاتا ہے، شاندار کا لفظ، یہ اصل میں طیب سمجھیں کہ جب حیات کے ساتھ طیبہ آ جائے تو یہ پاکیزگی، خوشحالی، سکون، سعادت، خوشبختی، اعلیٰ ترین اعمال، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اس سب کو یہ شامل ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کسی میں اکٹھا کر دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طیبہ۔ اسی لیے مدینہ منورہ کے ناموں میں سے ایک نام طیبہ بھی ہے اور طیبہ بھی ہے، اس لیے ہم مدینہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ سنا نا آپ نے بعض اوقات مدینہ منورہ بھی کہتے ہیں اور مدینہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ وہ لفظ ہے، اور اتنا مبارک لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے لیے یہ نام بھی تجویز کیا تھا، طیب، لیکن پھر یہ طیب نہیں ہے، طیب ہے۔ اور عربی کے اندر چونکہ لوگوں کو عربی میں نا جو اخلاق کے جملے ہیں یہ بہت اعلیٰ مفاہیم کے اوپر مشتمل ہے، اس لیے جب کسی کو کسی بات کو آپ دل و جان کے ساتھ مانتے ہیں عربی میں، آپ اگلے بندے کو، ہاں اردو اور دیگر زبانیں عربی کے مقابلے میں بڑی بد تہذیب محسوس ہوتی ہیں، اور اب جو اردو ہم نے گلی محلوں میں شروع کی ہے تو ویسی بد تہذیبی کا بہت بڑا نمونہ ہے یہ ابے تبے والی جو ہے۔ تو لیکن جو عربی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو لفظ کہا جائے گا جب آپ کسی کو جی کہتے ہیں جیسے اردو کے اندر، اور مان کر کہہ رہے ہیں دل و جان سے بات، آپ عربی میں طیب کہتے ہیں، طیب۔ اور جب کسی کو آپ کہتے ہیں کہ تشریف لائیے تو عربی میں اس کے لفظ تفضل استعمال ہوتا ہے، تفضل، یہ فضل سے ہے، فضل یعنی فضیلت سے۔ اور آپ کسی کو جب کہتے ہیں کوئی چیز لیجئے تو تفضل عربی کے اندر
لفظ اتنے اس کے مفاہیم، اس کا مفہوم اتنا اعلیٰ ہوتا ہے ان الفاظ کا کہ یقین جانے کہ اس کا ترجمہ کرنا سب سے مشکل ترین کام ہے، کیونکہ باقی زبانوں کے اندر وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. ایک لفظ کے مقابلے میں ایک لفظ نہیں ہے. باقی زبان کے 50 الفاظ اکٹھا کر کے جب مفہوم پیدا ہوتا ہے، وہ مفہوم عربی کا ایک لفظ ادا کر رہا ہوتا ہے سب. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کا صحیح فہم عربی کے بغیر آ نہیں سکتا. عربی زبان اس کے لیے اتنی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اب آپ کو یہ لفظ میں بتا رہا ہوں، ہم لوگوں کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا کہ جن کو کسی زبان کے الفاظ کے اندر کمی، خود یعنی زبان میں لفظ موجود ہو اور ان کو پتہ نہ ہو تو اس لیے اس کا استعمال کرنا. اللہ کا شکر ہے زبان کے الفاظ جتنے بھی ہیں وہ سارے سامنے ہی ہوتے ہیں، جو اس کی لغت ہے جتنی بھی. لیکن اتنی مشکل ہوتی ہے اس کے انتخاب کرنے کے اندر، کیونکہ جو عربی کا مفہوم ہے، یہ خیال آتا ہے کہ یہ مفہوم یہ لفظ ادا کرے گا تو یہ ناکافی مفہوم ہے، پھر اس کے بعد ایک اور لفظ بھی ایڈ کریں، ایک اور لفظ بھی ایڈ، کئی جملے بول کر جا کر اس مفہوم کا نقشہ کھینچا جاتا ہے، اس کو عربی کا ایک لفظ ادا کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس حیات طیبہ کا لفظ استعمال کیا، یہ بڑا وسیع مفہوم ہے. تو وہ کیا ہے آخر، وہ کون لوگ ہیں جو گزار رہے ہیں؟ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو صرف یوں کہہ لیں کہ معروف معنوں کے اندر کوئی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ذکر اذکار کرتے ہیں یا صرف علماء ہیں. حیات طیبہ کا بہت بڑا تعلق جو ہے وہ اخلاق اور رویوں کے ساتھ ہے. لوگ تسبیحاں بھی پھیر رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، مراقبے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور انتہائی بد اخلاق بھی ہوتے ہیں. اور لوگ بخاریاں بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور صرف و نحو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور درس میں سینکڑوں لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور انتہائی بد اخلاق ہوتے ہیں. اس لیے یہ ایک جامع چیز ہے جس کا تعلق صرف ان چیزوں کے ساتھ نہیں کہ کوئی بندہ مولوی بن گیا تو بس اس کو ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں بھی نصیب ہوگی. یہ خود ایک الگ سے سیکھنے کی چیز ہے. یہ خود ایک بہت کم لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف سے اللہ پاک نے علم دین سے بھی نوازا ہوتا ہے، دوسری طرف سے اللہ پاک نے اچھے معمولات سے بھی نوازا ہوتا ہے کہ ان کی تہجدیں اور ذکر اور تلاوت اور ساری چیزیں بھی ٹھیک چل رہی ہوتی، اور تیسری طرف سے ان کے اخلاق بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ان کے امتزاج سے حیات طیبہ وجود میں آتی ہے، اور وہ دیکھنے والے کو اس کا لطف محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑی پر لطف زندگی بسر کر رہا ہے، یا یہ بندی بڑی پر لطف زندگی بسر کر رہا ہے. یہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، اور انسان کو اس کی حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش میری زندگی بھی ایسی ہو، ہمارے گھر بھی ایسے ہوں، ہمارے خاندان بھی ایسے ہوں، ہمارے مراسم بھی ایسے ہوں، ہمارے رشتے بھی ایسے ہوں، ہماری چیزیں بھی ایسی. تو یہ باب جو میں عرض کر رہا تھا اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو صلہ رحمی کی چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں اور خاص طور پر اپنے بچوں کی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے جس کا تعلق زیادہ خواتین کے ساتھ ہے، اس لیے کبھی ہم نے یہاں پر خواتین کی نشست رکھی تو اس میں اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اس میں صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی کی صورتیں کیا ہیں، شکلیں کیا ہے، اور اس کے اوپر اللہ جل شانہ کے مطالبات کیا ہے، اور ان میں بچوں کو سکھانے کی اور ان کے سامنے عمل کرنے کی چیزیں کون سی. سکھانے کے دو طریقے، ایک یہ ہے کہ ان کو اس کا علم دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے سامنے اس کا عملی نمونہ پیش کیا جائے. صرف علم دینے سے اگر ہمارا عمل اس کے بالکل 100% خلاف ہے تو اسے کیا اثر ہوگا بچے کے اوپر. بات ہم کر رہے ہیں بچے سے کہ جی بڑوں کے ساتھ، چچا کے ساتھ یوں رہنا چاہیے، خود ہماری تو تڑاخ وہ صبح شام سن رہا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی اثر تو اس کے اوپر نہیں ہوگا، الٹا ہی اثر ہوگا. یہ اس کو پتہ چل جائے گا اس کے ابا بہت بڑے منافق ہیں، یہ علم میں یہ اضافہ ضرور ہو جائے گا. اس لیے ان چیزوں کو پھر عملاً بچوں کی یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ وہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں جن کے والدین ان کے سامنے عملاً اور علماً یہ چیزیں ان کو سکھا جائیں. یہ اولاد کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق میں سے فرمایا کہ حق ایک اولاد کے دو حقوق کا ذکر کیا، کس کو یاد ہے؟ کوئی تو بتائے یار، اتنا پڑھا لکھا کوئی بندہ تو بیٹھا ہوگا نا. آپ نے اولاد کے کون سے دو حق ذکر کیے ایک روایت کے اندر؟ اور ہاں، ایک اس کا اچھا نام رکھیں. اس لیے یہ سمندر خان اور سیلاب خان ٹائپ کے نام نہیں رکھنے چاہیے، صحیح طرح کے نام رکھنے چاہیے. ہاں، اور اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ اچھی تعلیم دے. اب تعلیم سے مراد یہ نہیں کہ اس کو میٹرک کرائے. آپ سسٹم نے کوئی محدث یہ کہے گا کہ حضور نے فرمایا کہ بچے کو اچھی تعلیم دے کا مطلب یہ کہ اس کے میٹرک میں نمبر اچھے آنے چاہیے. تعلیم
کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کا، اچھا آپ تعلیم کا ترجمہ کیا کریں گے بتائیں مجھے کوئی؟ کیا علم کیا کرے؟ علم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں تعلیم کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو اس کے دوسرے کے نفوس و قلوب میں اتار دینا، اصل تعلیم کا ہوگی۔ تعلیم یہ دوسرے کو دینے کا نام ہوتا ہے، خود جو بندہ حاصل کرتا ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ علم اور تعلیم میں یہ فرق ہے نا، علم آپ جب حاصل کریں گے تو کہتے ہیں یہ علم حاصل، تعلیم دوسرے کو دینے کے معنی میں آتی ہے، اس کو اس کے قلب و جگر میں، اس کے رگ و پے میں، اس کے دل و جان میں، اس کے نفس و قلب میں اس کو اتار دینا۔ اور آج جو تعلیم پٹ رہی ہے سرے بازار، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تعلیم صرف کانٹینٹ ڈیلیور کرنے کا نام ہے۔ وہ ان کا خیال ہے کہ آن لائن بھی ہو جاتا ہے اور وہ ہر طریقے سے ہو جاتا ہے، اسی لیے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں آن لائن تعلیم دے رہی ہیں، نہیں دے رہی، اور ڈگریاں اس سے ایشو ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، بڑی بڑی ڈگریاں لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ اوپن یونیورسٹیز ہیں یا نہیں ہیں جہاں پر، اور دنیا میں نظام اس کا، اس لیے تعلیم کا جو مغربی اور اسلامی تصور ہے سے بہت زیادہ فرق ہے بنیادی طور۔ اسی لیے یہ جو مغربی تعلیم ہے اس کے لیے جو زیادہ بہتر لفظ ہے وہ ہنر ہے، کچھ ہنر بندہ کچھ سکلز ہیں جو سیکھ لیتا ہے انسان۔ ظاہر بات ہے آپ دیکھیں انجینئرنگ ایک سکل ہے یا نہیں ہے؟ ویسے مطلب انجینئرنگ میں اور مکینک کوئی ہونے میں اور زیادہ فرق، جو اس کی خاص فیلڈ ہے، اگر میکینیکل انجینئرنگ ہے کہتے ہیں تو وہ تو صرف اس کے درجات کا فرق ہے۔ مطلب ایک بندہ جو ہے وہ پانا شانا لے کر اور ایک اس طریقے سے کر رہا ہے، ایک کے پاس ذرا زیادہ بہتر طریقہ کار ہے، دوسرے کے پاس زیادہ اچھی چیز ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ اسکل لفظ ہنر، اچھے ہنر ہیں، سکلز ہیں، اور اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جو تعلیم ہے نا وہ تو وہ چیز ہے جس کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اس کی تعلیم کے ساتھ ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو تہذیب کہتے ہیں۔ تہذیب یہ سویلائزیشن کے معنی میں نہیں ہے، تہذیب بنیادی طور پر کہتے ہیں شاخ تراشی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ شاخ تراشی۔ تو تہذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سے اخلاق فاسدہ کی شاخوں کو کتر دینا، انسان سے بد اخلاقیوں کے، برے رویوں کے، برے جذبات کے، شہوات، بری شہوات کے اور لالچ کے اور ہر قسم کی جو انسان میں اخلاق ذمیمہ ہو سکتے ہیں، اس کی شاخوں کو کتر کر، جیسے ایک مالی غیر ضروری شاخوں کو کسی درخت کی کتر دیتا ہے، باغوں کے مالی ایک باغ کے پھل دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی شاخ تراشی بر وقت کی جائے، اس موسم میں کی جائے جس موسم میں کرنی ہوتی ہے، تاکہ وہ قوت درخت کی جو غیر ضروری شاخوں کی افزائش میں استعمال ہو رہی ہے وہ قوت پھل لانے کے اندر استعمال ہو، اس لیے شاخ تراشی کی جاتی ہے۔ یہی انسان کا معاملہ ہے، اس انسان کے اندر اللہ نے ایک پوٹینشل رکھا ہوا ہے، وہ پوٹینشل بری چیزوں کے اندر استعمال ہو رہا ہے، اس کی تہذیب کی جاتی ہے، وہ شاخیں کاٹی جاتی ہیں، وہ جب کٹ جاتی ہیں تو وہی پوٹینشل اچھے اخلاق کی آبیاری میں استعمال ہوتا ہے اور ایک حیات طیبہ اس کے نتیجے کے اندر وجود کے اندر آتی ہے۔ اس کا لازمی جز صلہ رحمی، جو جس کو نگلیکٹڈ ایک ایریا ہے ہمارے دینی لوگوں کے اندر، دیندار لوگوں، ہماری دینداری کی تعریف بھی چونکہ یہی ہے کہ ہم تہجد کو دین سمجھتے ہیں، تلاوت کو دین سمجھتے ہیں، نمازوں کو دین سمجھتے ہیں، حج عمرے کو دین سمجھ، حقیقت میں دین کی بہت بنیادی چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے بغیر کیا دین ہوگا، لیکن اس طرف ہم اس کو دین بنیادی طور عام طور پر نہیں سمجھتے۔ آپ خود سوچیں، کسی سے کسی کی خالہ ناراض ہو، پھوپھی ناراض ہو، چاچی ناراض ہو، دادی ناراض ہو، کیا اس کو یہ بے چینی ہوتی ہے کہ جب تک اس کی ناراضگی ہے تو میں گناہ گار ہو رہا ہوں؟ یہ بے چینی کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے کہ ہم کہیں کہ جی کب یہ ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، اور آپ نے، اور یہ حدیث کسی کے، اچھا نہیں، یہ تو صلہ رحمی بات ہے، سے میں رشتہ داروں میں کہہ رہا ہوں، 3 دن سے زیادہ آپ نے فرمایا جائز ہی نہیں، اور ہم سال ہر سال ناراض رہتے ہیں نہیں رہتے، سال ہر سال ایک دوسرے گھروں میں آمد و رفت بند کرتے ہیں نہیں بند کرتے، اس دوران فکر رہتی ہے، بے چینی اور کڑھن رہتی ہے کیسے ٹھیک ہوگا۔ تو جو بے دین ہے، جس کو دین کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو بے چین نہ ہونا سمجھ میں آتا ہے، اس نے باقی جو نماز بھی نہیں پڑھ رہا تھا اس کو، اسے بے چینی نہیں ہوتی، جو روزہ نہیں رکھتا اسے بے چینی نہیں ہوتی، تو اس کو اس حکم ٹوٹنے پر کیا بے چینی ہوگی۔ لیکن حیرت آپ کو اس بات پہ ہونی چاہیے کہ جو نماز روزہ رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ ادھر بے چین نہیں ہوتا،
بڑے مزے سے گیند ان کے کورٹ میں ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں قصور ان کا تھا. ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا آپ نے مولانا زکریا صاحب؟ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ایک ماموں تھے، وہ مجھ سے کسی بلا وجہ بات پر، غالباً ان کے مدرسے کی تعلیم کو جاری رکھنے، ان کی خواہش تھی کہ مولانا حضرت مولانا زکریا صاحب علی گڑھ میں داخلہ لے لیں، اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں، اور وہ کوئی اس زمانے کا جو سول سروس کا امتحان ہوتا ہے وہ دے دیں اور کہیں پر ڈپٹی کمشنر لگ جائیں. تو وہ ماموں کا اخلاص کا تقاضا تھا، وہ سمجھتے تھے اس کی زندگی بن جائے گی، جس پر ان سے ناراض تھے غالباً. تو کہنے لگے کہ مجھ سے بات چیت ان کی بنتی. تو میں جب کاندھلے جاتا تھا، کاندھلا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، مولانا رہتے تو سہارنپور میں تھے، تو کہا جب میں کاندھلے جاتا تھا اپنے رشتہ داروں کے ہاں، اور معمول تھا جانے کا باقاعدہ، تو میں ان کے ہاں بھی جاتا تھا. اور وہ عام بڑی عمر کے تھے تو لیٹے ہوتے تھے، تو مجھے دیکھتے ہی میں جاتا تھا اور مجھے ایک موڑھا لے کر ان کی چارپائی پر، ان کے سرہانے، ان کے سامنے بیٹھ جاتا تھا، اور جس طرف میں بیٹھتا تھا وہ کروٹ لے کر منہ دوسری طرف کر لیا کرتے تھے. اور میں جب سلام کرتا تھا تو میرا جواب نہیں دیتے تھے، کوئی بات میں کہوں اس کا جواب نہیں دیتے تھے، اور نہ وہ اس پوری ملاقات میں میری طرف دیکھتے تھے. میں کہتے ہیں تو میرے کزن تھے، کہتے ہیں وہی میرے ساتھ بیٹھے گئے، کوئی چچا کے بیٹے خط، کہتے ہیں ہم گئے تو انہوں نے یہ منظر انہوں نے بھی دیکھا کہ میں گھر میں داخل ہوا، اور جیسے ان کو پتہ چلا کہ زکریا آیا ہے تو انہوں نے فوراً وہ اپنے بستر پہ جو بیٹھے ہوئے تھے دراز ہو گئے، اور میں نے جا کر موڑھا لیا اور میں جا کر ان کے چارپائی کے ساتھ بیٹھ گیا. تو جس طرف میں بیٹھا انہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا، اور جتنی دیر میں بیٹھا رہا میرے کسی بات کا جواب نہیں دیا، نہ میرے سلام کا جواب دیا، اور اٹھتے ہوئے میں نے ان کو رخصتی کا سلام کیا کہ اچھا جی چلا میں، السلام علیکم، اس کا جواب بھی نہیں دیا اور نہ میری طرف منہ کیا، اور میں اس سے باہر نکل آیا. تو کہتے ہیں وہ جو میرے ساتھ گئے تھے وہ بھی اسے، ان کے غصے کا یہ عالم تھا کہ وہ تنتنا رہا تھا ان کا چہرہ. تو مجھ سے کہنے لگے کہ بغیرت، تجھے غیرت نہیں آتی کم سے کم اس کے، یہ کوئی ایک دوسرے گھر کے اندر اس طریقے سے جا کر تو بیٹھے تھے. اور تو میں نے کہا تو یہ تو مطلب پہلی دفعہ تو نہیں ہے، تو ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے. کہتے میں پہلے بھی جب بھی آتا ہوں تو یہ ایسے کرتے. تو کہتے انہوں نے مجھے جو ان کے منہ میں آیا مجھے کہا کہ تم سے زیادہ بڑا بغیرت میں نے کوئی نہیں دیکھا، کہ پھر بھی تو ان کے گھر پہنچ جاتا ہے جن کا اپنے گھر کے اندر تیرے ساتھ معاملہ یہ. تو میں ان سے کہا کہ یہ تو ان کا عمل ہے، مجھے تو دین کا یہ کہنا ہے جو میں کیا کر رہا ہوں، میری طرف تو اللہ کا یہ حکم متوجہ. اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ کیا اچھا، اب سنیں اس بات کو قرآن کے ساتھ، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اللہ نے کہا ہے کہ برائیوں کا جواب بھلائیوں سے دے دو. تم جب برائیوں کا جواب بھلائیوں سے دو گے تو وہ شخص جس کے ساتھ تمہاری سخت ترین عداوت ہوگی تمہارا بہترین دوست بن جائے گا. ولی حمیم، گرم دوست بن جائے گا، جس کے اندر گرمی جذبات ہوگی، جس دوستی کے اندر ویسا بن جائے گا. وہی صاحب اس عمر کے اس حصے کے اندر شیخ نے لکھا ہے کہ پھر مجھ سے بیعت ہوئے بات. ان کو اپنے اس نوعمر بھانجے کو پھر اپنا شیخ بنایا انہوں نے. اللہ پاک نے جذبات دل کے ایسے بدلے بعد میں. یہ کیا یہ کوئی آسان بات ہوتی ہے بندہ کسی کو اپنا شیخ بنائے؟ تو یہ کایا پلٹی اللہ. یہ ولی اس آیت کی تفسیر ہے اصل میں یہ روی. ہم نے کیا کبھی ایسے؟ آپ سوچ، ہم تو کسی کی معمولی بات پر ایسے در پہ ازار ہوتے ہیں اس کے، اور ہمارے انتقامی جذبات ایسے تھمنے کا نام نہیں لیتے. آپ سوچیں کہ اگر یہ رویے ہمارے گھروں میں آ جائیں، ہماری خواتین میں آ جائیں، مردوں میں آ جائیں، تو یہ ایک رخ، ایک شکل ہوگی حیات طیبہ کی طرف جانے کی یا نہیں جانے؟ یہ مسنگ جگہ ہے. نمازوں کے باوجود، تہجدوں کے باوجود، زکاتوں اور حجوں اور عمروں کے باوجود جو ہمیں حیات طیبہ کی چاشنی نہیں محسوس ہو رہی اپنی زندگی میں، یہ وہ مسنگ ایریا ہے سر. اس لیے آج میں نے آپ کو سبق پڑھانے کی بجائے اس کی تمہید میں سارا وقت گزارا. میں نے کہا احادیث تو آپ نے کچھ پڑھی بھی نہیں. میں تصور میں تھا، میرا خیال یہ تھا کہ جب یہ باب آئیں گے تو میں اس سے بات کروں گا کہ یہ ان احادیث کو سرسری مت پڑھیے، ان کو آج ایسے طریقے سے پڑھیں. کل سے انشاءاللہ یہ حدیثیں پڑھیں گے انشاءاللہ پوری. یہ جا کر اپنے گھروں کے اندر سنائیں حدیثیں، باقاعدہ ترجمہ لکھ کر جائیں یہاں سے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، کل میں آپ کو پڑھاؤں گا. ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ لکھیں اور اپنے گھر جا کر پہلے پڑھیں حدیث کے یہ حضور کے الفاظ ہیں، اور پھر ترجمہ بتائیں کہ یہ میرے استاد نے بتایا، اس طرح ترجمہ اس حدیث کا، اور یہ ہے.
اور یہ اپنے گھروں میں بٹھا کر ساری خواتین کو بٹھا کر اور اپنے بھائیوں کو بٹھا کر مردوں کو بٹھا کر ان سے کہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ رویے آئیں. یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ فوری پریکٹیکل کرنے کی چیز ہے، فوری طور پر عمل کرنے کی چیز ہے. اور پھر خواتین کو اس پر آمادہ کریں کہ جن لوگوں سے اپنے تعلقات رشتہ داروں سے چھوڑے ہوئے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ خریدیں، کیک خریدیں، کوئی چیز خریدیں اور ان کے گھر جائیں. اور اس جانے میں اگر آپ کی ناک کٹتی ہے تو کٹنے دیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بیٹیاں جیسے بیاہی تو وہ تو خاندان میں رواج نہیں تھا اس طرح کا. وہ کہتے ہیں ہمارے محلے میں حکیم صاحب تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا ہوا تھا رشتے کے لیے، تو میں نے عصر کی نماز میں ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا ہے آیا ہوا ہے؟ ہاں آیا ہوا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے عصر پہ قریب کر لینا، نکاح پڑھا دو. تو وہ بیچارے ہکے بکے دونوں باپ بیٹے تو گھر سے نماز پڑھنے آئے تھے، ادھر نکاح کی بات ہو گئی آگے سے. اب آگے شیخ کا اللہ پاک نے پھر روب بھی ایسا دیا تھا کہ ان کو تو کچھ، اچھا موبائل کا تو زمانہ تھا نہیں کہ بیگم کو میسج کر دیتے فوراً کہ تمہارے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے، یا کال کر دیتے. کہتے ہیں وہ تو نماز کھڑی ہو رہی تھی، نماز سے پہلے کام کہ بیٹا مسجد میں ہی ہے. ان کا مسجد میں. کہا اچھا تم نے رشتے کا کہا تھا نا، تو عصر کے بعد نماز. کہتے ہیں کہ وہ میں نے عصر کے بعد لوگوں سے کہا بیٹھ جائیں بھائی ذرا تھوڑے نکاح ہے. تو لوگ بیٹھ گئے، میں نے جلدی وہ کیا، خطبہ پڑھا، ایجاب قبول کیا، لڑکے کو اپنی بیٹی دے دی. اور اس کے بعد میں گھر گیا، بیگم سے میں نے کہا کہ وہ لڑکی کا نام لے کر کہا کہ اس کے کپڑوں میں سے کوئی اچھا جوڑا پہنا دینا، جو اس کے کپڑے ہیں تو اس میں کوئی اچھا جوڑا جو سب سے اچھا پہنا دینا. تو رستے میں وہ رکشے والا مل گیا، کہتے ہیں مجھے اتفاق سے گھر آتے، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی مغرب کی نماز پڑھ کے آ جائیے. رکشے والے سے کہا. بیگم سے میں نے کہا کہ نکاح ہو پڑھا دیا میں نے اس کا، کپڑا تم اس کو پہنا دو. رکشے والے کو میں نے کہہ دیا مغرب پڑھ کر آ جائے گا تو میں اس کو جا کے اس کے سسرال چھوڑاؤں گا. تو کہنے لگے کہ بیگم نے مجھے کہا، شیخ نے کہا کہ اہلیہ کا جملہ، اہلیہ فوت ہو گئی تھی بعد میں، تو کہتے ہیں مجھے مرحومہ کا جملہ اور اس پر اپنا جواب ابھی تک یاد آتا ہے، اور بعض اوقات خیال آتا ہے کہ میں نے بہت سخت جواب دے دیا. کہتے ہیں بیوی بیچاری تو ہکی بکی رہ گئی، تو ایسی دبے لفظ مجھے کہنے لگی مجھے پہلے بتا دیتے میں 2-4 جوڑے تو بنوا لیتی. تو کہتے ہیں اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ننگی پھر رہی ہے. شیخ کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ تجھے کپڑے بنانے کا کہہ رہی ہے، 2-4 جوڑے بنا لیتی تو کیا یہ بغیر کپڑوں کے پھر رہی ہے. کہ جب مجھے مرحومہ پر خیال آتا ہے میں نے اس کو سخت جواب دے دیا. ماں کے جذبات تو اس وقت یہی ہوتے ہیں کہ 2-4 جوڑے بنا لے. تو کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر بڑا غصہ آیا کہ اس نے 2-4 جوڑے بنانے کی بات کیوں کی. تو کہتے ہیں کہ شام کو میں نماز پڑھ کر آیا تو رکشے والا آ گیا، وہ بیگم نے اس کو کپڑے پہنا دیے. میں جا کے ان کے یہاں دروازہ کھٹکھٹایا. کہتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ دلہن آ گئی. تو کہتے ہیں میں نے جو دروازہ کھٹکھٹایا میں نے کہا یہ میں دلہن لے آیا. کہتے ہیں گھر میں رولا پورا ہنگامہ مچ گیا، دلہن آ گئی دلہن آ گئی دلہن آ گئی گھر میں، جس کا اثر پہ نکاح ہوا. کہتے ہیں جب یہ نکاح ہو گیا تو میری خاندان کے لوگوں نے تبصرے کی، کاندلے بات پہنچی گھرانے میں کہ جی شیخ نے تو سہارنپور میں یہ کام کیے. تو کہتے ہیں میرے رشتے داروں نے کہا شیخ نے تو پورے خاندان کی ناک کٹوا دی، لڑکیاں ایسے بھی آئی جاتی ایسے رخصت کی جاتی. تو کہتے ہیں میں نے، مجھے کسی نے آ کر کہا کہ جی فلاں کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو خاندان کی ناک کٹوا دی. کہتے ہیں میں نے اس کے ادھر ہاتھ لاؤ میری ناک ہے؟ اس نے کہا جی ہے. اب جا کے کاندلے پورے کاندلے کو بتانا کہ شیخ کی ناک کو قائم ہے، اپنی اپنی ناکیں دیکھ لیں. تو کہتے ہیں وہ کٹی کہاں سے کٹی، سامنے موجود. تو یہ اصل میں کس پر یہ بات آئی؟ رحمی تو بہت پرانا ٹاپک ہے. یہ گھر جا کے پڑھانے سے میں کوئی بات ہے شیخ کا کیوں اس میں پتہ نہیں ذکر آ گیا. ہاں مٹھائی لے کے، ہاں میں مٹھائی لینے کے جانے پہ کہا کہ شیخ آپ جس کے گھر جائیں گے تو آپ کو اس وہ شیخ کے ماموں سے زیادہ برے رویے کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا نا. یہ اصل میں کہنا چاہ رہا تھا. میری باتیں جوڑ لیا کرو خود ہی آپس کے اندر، ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں. میرا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی گھر کے اندر مٹھائی لے کر جانے میں تأمل ہو تو آپ کو جو جس رویے کا سامنا اگر کرنا پڑے وہ اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا جو شیخ کا قصہ سنایا آپ کو اتنا لمبا. اسی لیے ہاں تو یہ نہ سمجھے کہ ناک کٹ جائے گی. بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر جن سے ہم ناراض ہو گئے تو ہم ان کے گھر جائیں گے تو بس ہماری ناک کٹ جائے گی. تو ناک انشاءاللہ اسی طرح کیا رہے گی، قائم سالم رہے گی. بالکل ناک اپنی جگہ رہتی. اس لیے یہ صلہ رحمی کی حدیث پڑھنے کا یہ عملی فائدہ ضرور ہونا چاہیے. اگر یہ نہ ہو تو پھر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یعنی یہ فائدہ کیا ہے ہماری ساری ایکٹیویٹی کا اگر ہماری زندگی کے اندر اتنا بھی عملی طور پر اثر نہ آئے تو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبق نہیں ہو سکا اسے معاف کرنا، یہ بات بڑی ضروری تھی. ٹھیک ہے نا، آج ورنہ حدیث پڑھانی تھی 10-12 ہیں. ہاں یہ سبق ہی سمجھیں، اس کو حدیث نہیں ہو سکی. انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور اس خیال سے پڑھیں گے کہ آپ میں سے ہر شخص اپنے گھر جا کر یہ احادیث ترجمے سمیت سنائے گا. ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ. جزاکم.